بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب دریا بہہ چلیں گے اور جب قبریں شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تیری ترکیب کی اور تجھے ڈھالا۔ نہیں، بلکہ تم تو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان بزرگ لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورت کا تعارف۔ سنن نسائی میں ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں لمبی قرات پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، کیا یہ صورتیں نہ تھیں سبح اسم ربک الاعلی اور والضحی اور اذا السماء انفطرت؟ اس حدیث کی اصل بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ ہاں، اذا السماء انفطرت کا ذکر صرف نسائی کی سنن کی روایت میں ہے، اور وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں بیان ہے کہ جو شخص قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت صورتوں کو پڑھ لے۔ قیامت کے مناظر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسے فرمایا ہے السماء منفطر بہ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے سب کے سب گر پڑیں گے اور کھاری اور میٹھے سمندر آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے اور پانی سوکھ جائے گا اور قبریں پھٹ جائیں گی۔ ان کے شق ہونے کے بعد مردے جی اٹھیں گے، پھر ہر شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال کو بخوبی جان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دھمکاتے ہیں کہ تم کیوں مغرور ہو گئے ہو؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب طلب کرتے ہوں یا سکھاتے ہوں۔ بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلکہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ کرم الہی نے غافل کر رکھا ہے۔ یہ معنی بیان کرنے غلط ہے۔ صحیح مطلب یہی ہے کہ اے ابن آدم، اپنے باعظمت رب سے تو نے کیوں بے پرواہی برت رکھی ہے؟ کس چیز نے تجھے اللہ کی نافرمانی پر اکسا رکھا ہے اور کیوں تو اللہ کے مقابلے پر آمدہ ہو گیا ہے؟ رب کریم سے کیوں دور ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ انسانی جہالت نے اسے غافل بنا رکھا ہے۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا بہکانے والا شیطان ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہو تو میں جواب دوں کہ آپ کے لٹکائے ہوئے پردوں نے۔ ابو بکر و عراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تو کہوں گا کہ کریم کے کرم نے بے فکر کر دیا۔ بعض سخن شناس فرماتے ہیں کہ یہاں پر کریم کا لفظ لانا گویا جواب کی طرف اشارہ سکھانا ہے، لیکن یہ قول کچھ فائدہ مند نہیں، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ کرم والے اللہ کے کرم کے مقابلے میں بد افعال اور برے اعمال نہ کرنے چاہیے۔ کلبی اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ اسود ابن شریق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس خبیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا اور اسی وقت چونکہ اس پر کچھ عذاب نہ آیا تو وہ بھول گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر درست بنایا، پھر درمیانہ قد و قامت بخشا، خوش شکل اور خوبصورت بنایا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں تھوکا، پھر اس پر اپنی انگلی رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے؟ حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز یعنی منی سے پیدا کیا ہے، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر صحیح قامت بنایا، پھر تجھے پہنا اڑھا کر چلنا پھرنا سکھایا۔ آخر کار تیرا ٹھکانہ زمین کے اندر ہے۔ تو نے خوب جمع جتھا کی اور میری راہ میں دینے سے رکتا رہا، یہاں تک کہ جب دم حلق میں آ گیا تو کہنے لگا، میں صدقہ کرتا ہوں، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں؟ جس صورت میں چاہا ترکیب دی، یعنی باپ کی، ماں کی، ماموں کی، چچا کی صورت پر پیدا کیا۔
بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میری بیوی کے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سیاہ فام ہے، یعنی کالی رنگت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس اونٹ بھی ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ کہا سرخ رنگ کے۔ فرمایا کیا ان میں کوئی چت کپڑا بھی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اس رنگ کا بچہ سرخ نر و مادہ کے درمیان کیسے پیدا ہو گیا؟ کہنے لگا شاید اوپر کی نسل کی طرف کوئی رگ کھینچ لی گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تیرے بچے کے سیاہ رنگ ہونے کی وجہ بھی شاید یہی ہو۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہے بندر کی صورت بنا دے، اگر چاہے سور کی۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر چاہے کتے کی صورت بنا دے، اگر چاہے گدھے کی، اگر چاہے سور کی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب سچ ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر ہیں، لیکن وہ مالک ہمیں بہترین، عمدہ اور خوش شکل اور دل لبھانے والی پاکیزہ شکل صورتیں عنایت فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس اللہ کریم رب کی نافرمانیوں پر تمہیں آمدہ کرنے والی چیز صرف یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں قیامت کی تکذیب ہے، تم اس کا آنا ہی برحق نہیں جانتے، اس لیے اس سے بے پرواہی برت رہے ہو۔ تم یقین مانو کہ تم پر بزرگ محافظ اور لکھنے والے کاتب فرشتے مقرر ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کا لحاظ رکھو، وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، تمہیں برائی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔